کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا۔ اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں، یہ جو ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کریں۔ لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میرے کارکنوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی، یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ، میرا یہ ایمان کا حصہ ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے۔ جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھیں کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ سو مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا تو ہے ہی نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں۔ لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی۔ جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ بیرونی طاقت ہو، چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ کے ہیں، یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے، لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کی ان کی اپرچونٹیز ہیں، پیسہ ان کا باہر پڑا ہے، ملک ڈوبتا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہے۔ آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں پولیٹکس نہیں سمجھتا، میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زبان پاک میں، جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے، لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا۔ اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا۔